بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عورتوں کے 5 راز کون کون سے ہیں اور عورتیں اپنے مرد کو کس طرح اپنی خواہش کے لیے بلاتی ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اسلام انسانی فطرت میں جنسی خواہش کے وجود کا مکمل اعتراف کرتا ہے، اس لیے اسلام نے قانون کے دائرے میں اس جنسی شہوت کی تسکین کا مکمل بندوبست کیا ہے اور ان لوگوں کی سخت سرزنش کی ہے جو شادی اور عورت سے علیحدہ طرز کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنی امت کو شادی کی ترغیب دی ہے اور فرماتے تھے کہ اس دنیا میں سے 2 چیزیں مجھے نہایت محبوب ہیں، عورت اور خوشبو۔ شادی کے بعد اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشوں اور شہوتوں کی تسکین کا انتظام اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اسلام نے اس جنسی تسکین کو عبادت اور عمل خیر سے تعبیر کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، کیا اس پر اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ذرا سوچو کہ اگر اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ یہی کام کیا ہوتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ چنانچہ حلال طریقے سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اسے اس کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ تاہم اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ شوہر چونکہ فطری طور پر اور سماجی عادات و اطوار کے لحاظ سے زیادہ جری اور بولڈ ہوتا ہے، اس لیے وہی اپنی بیوی کو اس جنسی تسکین کی دعوت دیتا ہے۔ بیوی اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے اندر جنسی شہوت کہیں زیادہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں صبر کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں صبر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور جنسی شہوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ لوگوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ جنسی شہوت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے بیوی پر یہ واجب کیا ہے کہ شوہر جب اسے اس کام کی طرف دعوت دے تو وہ انکار نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی اس ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی کو اس کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ چولہے پر کھانا پکا رہی ہو، اور انکار کرنے کی صورت میں فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ کہ اس انکار کی واقعی کوئی معقول وجہ ہو، مثلا بیماری ہو یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا کوئی شرعی رکاوٹ ہو وغیرہ، اس جنسی شہوت کی خاطر اسلام نے بیوی پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورت کوئی نفلی روزہ نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ اسلام نے ایک طرف شوہروں کی شہوانی قوت کا خیال کیا ہے اور اس کی تسکین کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، دوسری طرف عورتوں کی شہوانی قوت کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اس کی تسکین کا سامان کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ عام طور پر دن میں روزہ رکھتے تھے اور راتیں تہجد کے نوافل میں گزار دیتے تھے، فرمایا، تم پر تمہارے بدن کا حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا حق ہے۔ اس لیے علماء کرام نے شوہروں کو ہدایت کی ہے کہ بیویوں کی جنسی تسکین کا پورا خیال رکھیں، انہیں صرف اپنی جنسی تسکین سے غرض نہ ہو بلکہ اپنی بیوی کی خواہشوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ہر چوتھی رات اپنی بیوی سے مباشرت کرے، بیوی کا خیال کرتے ہوئے وہ اس مدت میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جماع سے قبل بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بوسے بازی ہونی چاہیے، پہلے دونوں کے درمیان پیغام رسانی ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ پیغام رسانی سے کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوسے بازی اور محبت بھری بات چیت۔ اس حدیث میں آگے مرد کی 3 کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک کمزوری یہ بتائی کہ مرد اپنی بیوی کے پاس جائے اور بات چیت اور الفت و محبت کے اظہار سے قبل اپنی بیوی سے جمع کرے، اپنی ضرورت پوری کر لے اور بیوی کو یوں ہی چھوڑ کر چلتا بنے۔ قرآن میں بھی 2 مقامات پر زوجین کے مابین جنسی تعلقات کا تذکرہ نہایت ہی لطیف اور بلیغ انداز میں کیا گیا ہے۔ پہلا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہے، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے
لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے۔ کتنی شاندار اور کتنی حقیقت پر مبنی تعبیر ہے۔ حقیقت ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں کہ لباس ستر پوشی کا کام بھی دیتا ہے، سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، بدن سے چپکا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ زینت و زیبائش بھی ہوتا ہے۔ دوسرا تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ اس آیت میں بیویوں کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے اور شوہروں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اپنی کھیتی میں اپنی مرضی سے بیج بو سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن نے کس قدر بلیغ انداز میں اور نہایت اختصار کے ساتھ زوجین کے مابین جنسی تعلقات کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ کیا ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ جنسی یا ہم بستری سے متعلق اسلام کوئی واضح ہدایت نہیں دیتا؟ ماہرین علوم مابین زوجین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرد کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کے جنسی خواہش کو اپنے تمام معاملات پر ترجیح دے اور جب شوہر اسے بلائے تو وہ اس کی جنسی خواہش کی تکمیل کرے، اسی طرح عورت کا بھی مرد پر یہ حق ہے کہ جب بیوی کی جنسی خواہش کی طلب ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے بجا لائے اور اپنا یہ حق زوجیت احسن طریقے سے انجام دے، جیسا کہ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے۔ تاہم قدرت کی جانب سے عورتوں کی جنسی خواہش پر شرم و حیا کا پردہ ڈالا گیا ہے اور کھل کر اپنے شوہر سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کرتی۔ ماہرین کے مطابق عورتیں چند علامات کے ذریعے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں، لہذا شوہر کو چاہیے کہ جب بھی بیوی اپنی ان 5 علامات ظاہر کرے تو فوراً سمجھ جائے کہ وہ اس سے اپنی جنسی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ نمبر 1، جس روز بیوی معمول سے بڑھ کر بناؤ سنگھار کر کے اپنے شوہر کے سامنے جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جب شوہر یہ بات نوٹ کرے کہ بیوی آج معمول سے بڑھ کر حسین و جمیل لگ رہی ہے تو اسے بیوی کی جانب ضرور توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس روز معمول کے کاموں سے جلد فراغت پا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھے، اس سے خوش کلامی میں مشغول ہو۔ نمبر 2، ماہرین کہتے ہیں کہ بعض خواتین مرد کے سامنے اپنی زبان سے جنسی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے اپنے بالوں سے کھیلنے لگتی ہیں۔ شوہر کے سامنے بیٹھے بیٹھے وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دے گی اور بار بار اپنے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائے گی یا اپنی انگلیوں کی مدد سے بالوں کی لٹوں کو گھمائے گی، تو عورت کا یہ عمل بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 3، تیسری اور واضح علامت ہے، وہ اپنے شوہر کے مختلف حصوں کو ہاتھ لگائے گی، یعنی وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھے ہوئے کبھی اس کے گالوں، کانوں، بالوں، کمر یا کوہلوں وغیرہ کو چھوئے گی، تو یہ بات بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ علامت ہر عورت میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ بہت سی عورتیں بے حد شرمیلی طبیعت ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کے جسم کے حصوں کو چھونے میں شرم و حیا محسوس کرتی ہیں اور کبھی بھی اس عمل کے لیے پہل نہیں کرتی۔ نمبر 4، چوتھی اور واضح علامت یہ ہے کہ اس کی آواز میں نرمی اور سریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ شوہر سے بات کرتے وقت اچانک لڑکھڑانے لگے گی اور اس کی نظر جھک جائے گی، اس کی آواز دھیمی اور نرم ہو جائے گی۔ نمبر 5، کچھ خواتین کو جب پیار و محبت کی طلب ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کی آنکھوں میں چھپی شرارت اور خواہش کو سمجھ سکے اور ان کی خواہش پوری کرے۔ بیوی کی خواہش کا احترام کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور نہایت ہی خیر و برکت والا عمل ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیار و محبت کے لمحات گزارتا ہے تو شیطان اس گھر کے باہر صف ماتم بچھا لیتا ہے اور خوب ماتم کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان محبت کا عمل نہایت ہی پسندیدگی والا عمل ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان سے بول کر بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بے حیا اور بے شرم ہے، بلکہ وہ ایک جائز اور حلال کام کی خواہش حلال اور جائز طریقے سے کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عظیم شوہر ہی اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدنا صفیہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کر لیتے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔